پاکستان کے نامور شعلہ بیاں خطیب علامہ احسان الہی ظہیر سے سیاستدانوں کو ایسا کیا خطرہ تھا کہ ان پر 90 مقدمات قائم تھے؟ وہ فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری ثانی کہلائے جانے والے علامہ احسان وہ پہلے پاکستانی عالم دین تھے جسے بم دھماکے سے اڑا دیا گیا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اہل حدیث کے نامور عالم دین اور سیاسی و سماجی شخصیت علامہ احسان الہی ظہیر کے مکمل حالات زندگی آپ تک شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ 31 مئی 1945 کے روز سیالکوٹ کے رہائشی حاجی ظہور الہی کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی جس کا نام احسان الہی رکھا گیا۔ چونکہ ان کا خاندان دیندار تھا، یہی وجہ تھی کہ ننھے احسان کو حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ انہوں نے صرف 9 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تب 9 سالہ حافظ احسان الہی ظہیر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا۔ احسان الہی ظہیر کو بچپن ہی سے خطابت کا شوق تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، ان کے گھر میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا چرچا تھا، اور اس زمانے میں سیالکوٹ احرار کا گڑھ تھا۔ احسان الہی ظہیر نے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ گوجرانوالہ اور فیصل آباد کے مدارس میں زیر تعلیم رہے۔ مدارس عربیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی، اردو اور عربی میں ماسٹرز کیا۔ بعد ازاں وہ سعودی عرب چلے گئے اور یہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے لگے۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے خطابت و امامت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات 1968 میں جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلانے سے کی۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ کے دور میں بھی انہوں نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے اقتدار کے مسند نشینوں کو ٹارگٹ پر رکھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب بھٹو صاحب پاور میں آئے اور انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو علامہ احسان الہی ظہیر نے بڑی شدت کے ساتھ بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں حصہ لیا۔ اس موقع پر علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنے 4 ماہ کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا یہ بیٹا کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس پاکستان کے ٹوٹ جانے کا ہوا ہے۔ جلد ہی انہوں نے ایک ایسے سیاستدان کی پارٹی کو جوائن کیا جو اپنے جلسوں میں اعلان کیا کرتا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا۔ علامہ احسان 1972 میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل ہوئے تو حکومت نے ان پر قتل کے جھوٹے مقدمات بنا دیے۔ جلد ہی انہیں تحریک استقلال کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں میاں نواز شریف بھی تحریک استقلال کے متحرک کارکن ہوا کرتے تھے۔ بھٹو دور حکومت میں علامہ احسان الہی ظہیر مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن پھر اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ 1978 میں تحریک استقلال سے علیحدہ ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسٹر بھٹو کے دور حکومت میں ان پر 95 سیاسی مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں انہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر بلا کے خطیب تھے۔ ان کا انداز خطابت ایسا تھا کہ سننے والا دنگ رہ جاتا۔ اپنی گرجدار آواز سے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والے علامہ احسان الہی ظہیر کا شمار عالمی اسکالرز میں ہوتا تھا۔ عراقی صدر صدام حسین ہوں، یاسر عرفات، قذافی یا پھر آل سعود، ہر ایک سے ان کی دوستی تھی۔ جنرل ضیاء کے مارشل لا کے بعد انہوں نے فوجی صدر کی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف کیا۔ تب وہ MRD کے سٹیج پر نظر آتے اور جنرل ضیاء پر خوب برسا کرتے۔ پنجاب میں وہ جنرل ضیاء الحق کے سب سے بڑے مخالف خیال کیے جاتے تھے۔ وہ مارشل لا نظام حکومت کو اسلام کے منافی قرار دیتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق اپنے 10 سالہ اقتدار میں نہ ہی اسلام نافذ کر سکا اور نہ ہی جمہوریت۔ علامہ احسان نے 3 جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک سیاسی اتحاد بھی بنایا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ پھر انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں اپنی جماعت کو سیاسی قوت بنانے میں صرف کر دیں۔ انہوں نے ایسے وقت میں جنرل ضیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فوجی آمر کو چیلنج کیا کہ جب مسلک اہل حدیث کے نامی گرامی علماء مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور ان کے کیمپ میں نظر آتے تھے۔ یہ 23 مارچ 1987 کا دن تھا۔ علامہ احسان قلعہ لچھمن سنگھ لاہور میں ایک بڑے جلسہ عام میں مدعو تھے۔ 11:35 پر علامہ کی تقریر جاری تھی۔ انہوں نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھنا شروع کیا: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
مومن ہے تو بے تیق بھی۔ ابھی اتنے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ اسٹیج پر ان کی بائیں جانب اچانک زوردار بم دھماکہ ہوا۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی سمیت کئی لوگ جاں بحق ہوئے، جبکہ احسان الہی ظہیر ایک ہفتے تک زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ سعودی کنگ شاہ فہد بن عبدالعزیز کی خواہش پر انہیں فوری طور پر ملٹری اسپتال ریاض منتقل کر دیا گیا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی اور یہاں وہ 30 مارچ کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ شیخ عبدالعزیز باز نے ریاض میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سعودی حکومت نے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں مدینہ شریف میں جنت البقیع میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ یاد رہے کہ مسلک اہل حدیث کے علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے وہ پہلے مذہبی رہنما تھے جنہیں بم دھماکے سے اڑایا گیا۔ علامہ احسان نے اپنی تبلیغی اور تنظیمی مصروفیات کے باوجود دنیا کی مختلف زبانوں میں کئی کتابیں تحریر کی، جن میں اردو، عربی، فارسی اور انگریزی شامل ہیں۔ ان کی کتب کا دنیا کی 8 سے زائد مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور چند ایک کتب دنیا کی چند بڑی یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل ہیں۔ موچی دروازہ لاہور، لیاقت باغ راولپنڈی، لشتر پارک کراچی، قلعہ کونا قاسم باغ ملتان، دھوبی گھاٹ فیصل آباد اور شیرانوالہ باغ گجرانوالہ سمیت پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں علامہ احسان الہی ظہیر نہ گرجے برسے ہوں۔ چنیوٹ کے ایک جلسے میں ان کی تقریر کے دوران بوندا باندی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ جب علامہ نے دیکھا کہ لوگ بارش کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہیں تو انہوں نے اپنے سر سے جناح کیپ اتار دی، آستین چڑھا لی اور اپنی گرجدار آواز میں بولے، تم بارش سے بھاگتے ہو؟ بارش کیا شے ہے؟ مجھے تو وہ دیوانے چاہیے جو گولیوں کی بھوچاڑ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ عوام کا یہ سننا تھا کہ جو کوئی جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ آغا شورش کاشمیری جب علامہ ظہیر کا خطاب سنتے ہیں تو بے اختیار گلے سے لگا کر دعائیں دیتے ہیں، اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ علامہ ظہیر کی خطابت سن کر محسوس ہوتا ہے کہ خوبصورت الفاظ لائن لگا کر کھڑے ہیں اور علامہ حسن انتخاب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا انداز خطابت دیکھ کر لوگ انہیں عطا اللہ شاہ ثانی کہا کرتے تھے۔ احسان الہی ظہیر نے اپنی زندگی میں دنیا کے بیشتر ممالک کے دورے کیے۔ انہوں نے سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ساتھ ساتھ ڈنمارک، اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، ویانا، فلپائن، بیلجیم، ہالینڈ، سویڈن، امریکہ، چین، تھائی لینڈ، جاپان، کینیا، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان اور بھارت کے تبلیغی دورے کیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مذہبی تنظیم سپاہی صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مولانا اعظم طارق کی پولیٹیکل ہسٹری کے لیے یہاں نیچے، اور سیٹھ عابد کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔